اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ ہماری بات چل رہی تھی پچھلے سبق کے اندر جو آداب صحافت ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا تھا۔ آداب صحافت چونکہ آج ایک ٹرمینالوجی بن چکی ہے تو اس وجہ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی مسئلہ اگر درپیش ہو تو محض اپنی عقل نہ لڑائی جائے۔ بعض مرتبہ صحیح بات ہوتی ہے، اذا جاءہم امر، کوئی معاملہ آتا ہے من الامن، کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب الخوفی، یا کوئی ایسی خبر جو بری ہوتی ہے اس کو فوراً پھیلا دیا جاتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ ہر بات کو، ہر خبر کو، ہر مسئلے کو پرچار کرنا، ہر بات کو بتا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے وقت پہ مناسب لگتی ہے، جو وقت ہوتا ہے اسی وقت پہ سمجھ میں آتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عجیب سے سوال کرتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب کو جواب نہیں آتا، یا ہمارا سوال اتنا خطرناک تھا کہ اتنا ڈینجرس قسم کا سوال تھا کہ جناب صاحب والے ڈر گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جواب دینا بعض دفعہ ایسے لوگوں کو مناسب نہیں ہوتا۔ تو انسان کو سمجھ ہونی چاہیے، فہم ہونی چاہیے کسی بھی خبر کو بتانے کے لیے، کسی بھی جواب کو دینے کے لیے۔ چنانچہ فرمایا کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہر بات اور ہر خبر دوسرے کو نہیں بتائی جاتی، ہر مسئلہ دوسرے کو نہیں بتایا جاتا، ہر بات دوسرے کو نہیں سمجھائی جا سکتی، اور ہر چیز دوسرے کو ویسے ہی نہیں سمجھ میں آ سکتی جیسے مجھے سمجھ میں آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ کسی بھی بات کو سمجھانے کے معاملات کے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سمجھتے لو ردو الی الرسول، اگر پیغمبر کی طرف لوٹا دیے جائے، پیغمبر نہیں وہ اولی الامر، تو تم کو بھروسہ کرنا پڑے گا اولی الامر یعنی علماء پر، یا جو اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو خود سے بیان کرنا شروع کر دیں اور خود سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں۔ چنانچہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا، اس کو بڑی ضرورت ہے اس آیت کی۔ یہاں پر ہر بندہ ایک نیوز چینل ہے، ہر بندے کے اپنے گروپس ہیں، اور وہ گروپس جو ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جس کو چاہتا ہے ریموو کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ جب اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو بہت سے اس کے اندر ایسے معاملات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرتی نقصانات ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سماجی نقصانات ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے نقصانات ہوتے ہیں۔ کئی رشتہ دار ایسے جو کہ سوشل میڈیا گروپس کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں، کیونکہ ان کی برائی لوگوں کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بات لوگوں کے سامنے آئے، لیکن وہ آ گئی۔ کسی سے کچھ غلطی ہوگی تصویر وغیرہ کے معاملے میں، سائبر کرائم اس کے اوپر کام تو کر رہا ہے، لیکن سائبر کرائم والوں کو تو آپ کی عزت کا پتہ چل گیا نا، سائبر کرائم والوں کو آپ کے ذاتی معاملات کا پتہ چل گیا۔ تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے پاس فری میں میسیجنگ ہے، لہٰذا میں سب کو بتاتا پھروں۔ نہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود ہی سے کورسز کرانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایسی احتیاط اور ایسا محتاط ہاتھ نہیں ہوتا، جس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ محض اپنی سمجھ کافی نہیں ہوتی، بہت سی خبریں صحیح ہوتی ہیں، بتانی نہیں چاہیے۔ بہت سی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں، لیکن اس کو بتانا نہیں چاہیے۔ جی میں سب کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو اطلاع چل رہی ہے بالکل غلط ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ بعض مرتبہ وہ غلط اطلاعات وہ کام کر جاتی ہیں جو کہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود سے کچھ نشر کر رہے ہوں۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کئی بزرگوں کے گروپس ہیں، تو اس میں ہر بندہ اپنے امپریشنز شو کر رہا ہوتا ہے، اپنے تاثرات ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ سب کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ردو الی الرسول او اولی الامر منہم، وہ معاملات اور کیفیات راز کی بات ہوتی ہے، لہذا سب کے سامنے ایسی بات کہہ دینا، سب کے ساتھ ایسا معاملہ کر دینا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔
چنانچہ کوئی بھی خبر فوراً نشر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور مناسب وقت کا انتظار صرف میری عقل پہ ڈیپینڈ نہیں ہے بلکہ وہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال یہ بات ہم کر چکے تھے پچھلی آیت کے اندر، اب آگے دیکھیں، فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتل فی سبیل اللہ۔ دیکھیں جی، نفاق کا بیان تھا، تو نفاق کے اندر دو چیزیں جو نفاق کو ختم کرنے والی، معذرت، تین چیزیں جو نفاق کو ختم کرنے والی۔ نمبر ایک، افلا یتدبرون القرآن، تدبر فی القرآن، پہلی چیز جو نفاق کو ختم کرنے والی۔ دوسری چیز، فقاتل فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ دوسری چیز ہے جو کہ نفاق کو ختم کر سکتی ہے، اس کے اندر نفاق کو ختم کرنے کا کی طاقت ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کیا جائے۔ اچھا، کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ انہوں نے قتال کیا لیکن پھر بھی وہ منافق مرے، تو ایک دو کیسز ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ قتال ایسی ہے جو کہ دل سے بغض کو، معذرت، دل سے نفاق کو نکال دیتی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر یہ تو ایک استدلالی مضمون ہے، استدلالی مضمون کا مطلب ہے کہ ایک مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حکم قتال ہے، خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے ایک بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کو بار بار بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، چنانچہ وہی بتایا گیا اور پھر سمجھایا کہ دیکھیں آپ کو چاہیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قتال کریں، آپ جو ہیں اپنے ذمہ دار ہیں، آپ کسی اور کے ذمہ دار نہیں، لا تکلف الا نفسک، آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی حد تک ہے اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سمجھیں جی، میرے اوپر تو صرف میری ذمہ داری ہے، میں قرآن سیکھ لوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو قرآن سکھانے کی۔ بات یہ ہے کہ لا تکلف الا نفسک، یہ ذمہ داری پیغمبر کے ذمہ نہیں ہے، باقی استحساناً تو کیا کرنا ہے، وحرز المؤمنین، مومنین کو بھی ترغیب دینی ہے، وحرز المؤمنین، اور مومنوں کو بھی آپ ترغیب دیں جہاد کی، مومنوں کو بھی آپ ترغیب دیں قتال کی، اور یہ ترغیب بھی نفاق کو ختم کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ترغیب بالکل ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، اور میرے پاس کچھ لوگوں کے پیغام بھی ہے، وہ آپ نے آیات قتال پڑھی ہیں، اس سے تو کوئی کسی کو خطرہ تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ عجیب بے وقوف لوگ ہیں، ہم اگر قرآن سے ان آیات کو نکال دیں جی، قرآن مجید سے ان چیز، غزوہ بدر کو ہٹا دیں، غزوہ احد کو ہٹا دیں، آج ہم ہٹا دیں گے، کل یہ لوگ ہمارے پیغمبر کو دہشت گرد بولیں کہ جی تمہارے پیغمبر تو نعوذ باللہ دہشت گرد تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی باتیں نمو پاتی ہیں جب انسان کے دل میں نفاق بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسلام کی طرف سے۔ اسلام نے بہت وسعت کی ہے، میں نے پچھلے سبق کے اندر ساری تفصیل سے بتائی تھی، عقلی دلائل بھی دیتے کہ پولیس ہوتی ہے، پولیس کیوں ہوتی ہے جی، پولیس کے پاس گنز کیوں ہوتی ہیں جی، پولیس کے پاس اسلحہ کیوں ہوتا ہے جی، وہاں پر تو کچھ نہیں ہے۔ جب اسلام کہتا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، دشمن کے اوپر تمہاری طاقت ہونی چاہیے، دشمن تم سے ڈرے کہ تمہارے پاس بھی ایٹمی پاور ہے، تم سے ڈرے کہ تمہارے پاس 9 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، تم سے ڈرے کہ تمہارے پاس پیرا کمانڈوز ہیں، تم سے ڈرے کہ تمہارے پاس بلیک کٹ کمانڈوز ہیں جو 1,000 کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ دشمن کو ڈر لگنا چاہیے کہ ہمارے پاس غوری میزائل ہے، دشمن کو ڈر لگنا چاہیے ہمارے پاس شاہین میزائل ہے، دشمن کو ڈر لگنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی توپیں ہیں، ہمارے پاس الخالد نام کا ٹینک ہے، الخالد نام کی آبدوز ہے، دشمن کو ڈر لگنا چاہیے کہ وہ آبدوز سمندر کے اندر اننون مقامات پہ کھڑی ہوئی ہیں، کہ جیسے ہی دشمن نے ہمارے اوپر ایسا اٹیک کیا تو وہ آبدوز خود سے کام کرے گی اور سارے دشمن کو تہس نہس کر دے گی۔ دشمن کو ڈر لگنا چاہیے، تو وحرز المؤمنین، مومنین کو تحریض کو، دشمن ہم سے ڈرے یہ صحیح ہے، یا ہم دشمن سے ڈرے، جیسے کہ آج ہم ڈرے ہوئے ہیں کہیں امریکہ ہمارے بارے میں یہ نہ کہہ دے، امریکہ ہمارے بارے میں یہ نہ سوچ لے کہ ہم نے فوجیں کیوں پال رکھی ہیں، ہم نے ٹروپنگز کیوں پال رکھے ہیں، ہماری فوجوں کی ٹریننگ اتنی ہارڈ کیوں ہے، ہمارے پیرا کمانڈوز اتنے پاورفل کیسے ہیں۔ دشمن کو ہم سے ڈر لگنا چاہیے
یا ہمیں دشمن سے ڈر لگنا چاہیے؟ اور دشمن تو ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دشمن نہیں ہے۔ کوئی بتا دے آپ میں سے، پوری دنیا میں سے کوئی بتا دے کہ کسی ملک کا کوئی بھی دشمن نہیں، جو ترقی کرتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی اسٹرینتھ کا اپنے دشمن کی اسٹرینتھ سے، کہ آپ کا دشمن کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ کا دشمن چوکیدار ہے تو آپ کی اسٹرینتھ بھی اتنی ہی ہے۔ آپ کا دشمن کلرک ہے تو آپ کی اسٹرینتھ اتنی ہے۔ اگر آپ کا دشمن CEO ہے تو اس کا مطلب آپ کی اسٹرینتھ بہت بڑی۔ اللہ اکبر۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، عسى الله ان يكف، آپ کی اس تحریض سے، تحریض مطلب موٹیویشن سے، آپ کی اس موٹیویشن سے، آپ کے جہاد کے لیے تیار ہونے سے، عسى اللہ، امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف بأس الذین کفروا، یکف روک دے، بأس الذین کفروا کافروں کے زور کو، بأس الذین کفروا کافروں کی جنگ کے زور کو، یا کافروں کے زور کو اللہ تعالیٰ توڑ دے آپ کی اس کوشش کرنا۔ تو کچھ بعید نہیں، عسى اللہ، امید یہ ہے کہ یکف بأس الذین کفروا کافروں کی جنگ کے زور کو اللہ تعالیٰ توڑ دیں گے۔ واللہ اشد بأس واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ زبردست ہے اور سب سے زیادہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اشد بأسن، بأس کہتے ہیں زور کو، ٹھیک ہے۔ یکف بأس زور کو توڑنا، یکف بأس زور کو توڑنا، جنگ کے زور کو توڑنا۔ واللہ اشد بأسن، اللہ سب سے زیادہ زوردار ہے، اللہ سب سے زبردست زور رکھتے ہیں، اللہ کا زور سب سے زبردست ہے۔ واشد تنکیلا، تنکیل کہتے ہیں، تنکیل کہتے ہیں سزا دینا، تنکیل کہتے ہیں سزا دینے کو۔ ایک منٹ، واشد تنکیلا کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کی واشد تنکیلا، تنکیل کہتے ہیں سزا، اشد تنکیلا کا مطلب ہے اس کی سزا سخت ہے، واشد تنکیلا یعنی بڑی سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اچھا جی، تحریض، حرز، موٹیویشن، جو تحریض ہے مومنین کو، اس کے کیا فائدے ہیں؟ پہلے بات تحریض، چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اصلاحی بیانات سنتے ہیں، جو لوگ بزرگوں کی مجالس سنتے ہیں، جیسے جو لوگ باقاعدہ بیانات سنتے ہیں، تو ان لوگوں کے دل آہستہ آہستہ دین کی طرف نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ بیانات نہیں سنتے، مجالس نہیں سنتے، دین کی کام میں نہیں جڑتے، بس کہتے ہیں جی ہم خود اپنی ذات کے لیے کافی ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل میں آہستہ 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 نفاق آنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ ان کے دل جو ہے وہ دین سے پھرنا شروع ہوتے ہیں، دین سے نہیں پھرتے لیکن عمل سے پھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سی ایسی چیز ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ یعنی جو اس موٹیویشن میں شامل ہوتا ہے، یکن لہو نصیب منہا۔ دیکھیں پہلے اس کو ہم لفظی ترجمہ سمجھ لیں۔ من یشفع شفاعتا حسن، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو شخص، من جو شخص، یشفع شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، شفاعتا اچھی سفارش، حسنہ یکن لہو نصیب منہا، تو اس نیک کام میں اس کا حصہ ہوگا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، یکن لہو نصیب منہا، اس کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو شخص سفارش کرتا ہے بری سفارش، یکن لہو کفل منہا، تو اس کو اس کا، کفل کہتے ہیں حصہ، اس کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ سمجھ لیں، ترجمہ ہو گیا؟ اب سمجھ لیں
تحریض مومنوں کو تحریض کرنا، یعنی مومنوں کو موٹیویٹ کرنا، یہ اتنا اچھا ہے کہ جو شخص کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے اور وہ اس کام کو کرتا ہے. بطور مثال ہم یہ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے سبق کو، آپ کو اپنا ایک دوست ملتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ہم نا قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ہم بیاض پہ لکھتے ہیں، پھر اس کو چیک کراتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، الحمدللہ قرآن کی ایک دفعہ سمجھ آ رہی ہے، تو میری چاہت ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. چنانچہ وہ شامل ہو جاتا ہے. تو اب جتنا وہ پڑھے گا اس نے دوسرے بندے کو تیار کیا، یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی یہ پڑھ رہا تھا، اس نے دوسرے بندے کو تیار کیا. اور جتنا یہ پڑھے گا اس پڑھنے والے کو بطور مثال، ایک مثال ہے 1000 نیکی مل رہی ہے، تو 1000 نیکی اس کو بھی ملے گی. سمجھ، 1000 اس کو تو ملے گی، لیکن 1000 اس کو اپنی بھی ملے گی، لیکن اس کی بھی ملے گی. اب یہ آدمی دوسرے کو تیار کرتا ہے، تیسرے کو تیار کرتا ہے، یار ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تم بھی پڑھو. یہ پڑھتا ہے، اس کو مثال 1000 نیکی ملتی ہے، تو 1000 نیکی اس کو بھی ملتی ہے، اس کو بھی ملتی ہے. کفل منہا کا نہیں، نصیب منہا، کفیل صرف ایک حصہ، ٹھیک ہے نا. لیکن نصیب، جیسے بطور مثال ایک آدمی نے ایک برائی کی اور دوسرے کو اس برائی کی دعوت دی، ٹھیک ہے جی، تو جو اس نے برائی کی اس کو گناہ ملے گا، لیکن دوسرے کو دعوت دی تو اس کو بھی گناہ ملے گا، اور اس کو بھی گناہ تو ملے گا ہی. لیکن کیا ہے، پورا گناہ ملے گا نہیں جی، بس تھوڑا سا گناہ ملے گا اس میں سے. اس نے تیسرے کو تیار کیا، جب تیسرے کو تیار کیا تو اس کا بھی گناہ ملے گا، لیکن اس کو بھی ملے گا، لیکن اس کو نہیں ملے گا، اس تیسرے کا اس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں لفظ ہے کفل منہا، یعنی کفایت ایک بندے کی ہوتی، نصیب سب کا حصہ، یعنی نصیب سب حصے دار ہوتے ہیں. یہ 3 ہے، اچھا کام ہے، یہ چوتھا بندے کو شامل کیا، تو اب اس کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا. 5واں آیا، اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا. تو یہ ہے، لہذا آپ مومنوں کو تیار کریں قتال کے لیے، جہاد کے لیے، چنانچہ آپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے. اچھا جی، اچھا، اسی طریقے سے ایک حسنہ، اس حسنہ میں سے ایک حسنہ، یعنی دین اللہ رب العزت نے کیسے پھیلایا، اس حسنہ میں سے ایک حسنے کی اللہ نے ایک حسنہ، یعنی ایک اچھی عادت، اس کی اللہ نے ایک مثال دی. بطور مثال یعنی تحریض، یعنی موٹیویشن، اور دوسرے کو ایک اچھے کام کا معاملہ کرنا، اس کی اللہ نے ایک شکل اور ایک مثال. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، حُيِّيتُم اور بِتَحِيَّةٍ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، بس تھوڑی سے تا اور یا میں تھوڑا سا فرق ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم جب تم سلام کرو، بِتَحِيَّةٍ سلام کرنا، فَحَيُّوا تو ایسے سلام کرو، بِأَحْسَنِ مِنْهَا جو کہ بہت اچھا سلام ہو. جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، تھوڑا سا مجھے غلط ہو گیا، وَإِذَا حُيِّيتُم جب تمہیں حُيِّيتُم کوئی سلام کرے، بِتَحِيَّةٍ کوئی شخص، فَحَيُّوا تو تم سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنِ مِنْهَا اس سے اچھا، اور ردُّوهَا یا کم از کم انہی الفاظ میں دو. وَإِذَا حُيِّيتُم جب تم سلام کیے جاؤ، اذا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تم سلام کیے جاؤ، سلام کرنے، جب تمہیں، آپ اس کا ترجمہ ایسے سمجھیں، جب تم مخاطب کیے جاؤ سلام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی، یوں ترجمہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. جب تم مخاطب کیے جاؤ، حُيِّيتُم جب تم مخاطب کیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ سلام کے ذریعے سے، فَحَيُّوا تو تم بھی جواب دو، یعنی تم بھی سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنِ مِنْهَا
اس سے اچھا جواب اور ردوہا یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دو. یعنی اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ کو کوئی سلام، آپ نے کسی کو سلام کیا تو السلام علیکم آپ نے سلام کیا تو اس کو آپ جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی کچھ زیادہ الفاظ. اگر اس نے یہی سلام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ اسے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس نے یہ کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اس نے یہی کہا تو آپ جواب میں پورا وعلیکم السلام کہہ دیں گے. یہ اس کا ایک رد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت کا مطلب ہے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. اللہ لا، اب تاکیدی حکم ہے کہ کیوں بھائی ہم یہ سب کیوں کریں؟ ہم یہ سب اس لیے کریں کہ اللہ لا الہ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور ضرور بے ضرور وہ تم کو جمع کرے گا، ضرور بے ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا. الی یوم، اس دن، لا ریب فیہ، مجھے کسر نہیں ہوتا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن من اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی ہو؟ کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ ومن اصدق، نہیں سچی بات نہیں، وہ غلط ترجمہ ہو گیا. ومن اصدق، کون ہے اصدق جو بات کا زیادہ سچا ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ، حدیثہ بات کا. کون ہے جو زیادہ سچا ہو اللہ تعالیٰ سے بات، اللہ تعالیٰ کی نسبت بات کا زیادہ سچا ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں. استفہام انکاری اسے کہتے ہیں، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. اس کو ایسے لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں عربی کی ورڈنگ شامل ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے لکھنا نہ آئے. استفہام انکاری کا مطلب ہے ارے تم پاگل تو نہیں ہو، وہ ارے تم اندھے تو نہیں ہو، یا ہم کہتے ہیں اندھے ہو، ارے اندھے ہو، ارے اندھے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا، پاگل ہو گئے ہو. تو یہ سوال نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو نا جو تم ایسی حرکت کر رہے ہو. تو یہ ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ ایسے ہیں. تو جی یہاں تک ہماری ایک بات مکمل ہو گئی. میرا خیال ہم آگے بڑھیں. آگے بڑا مزیدار مضمون ہے. آج ہمارا درس تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے، لیکن آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے، اپنے پاس اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یہ ساری بات ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا تو اس کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. ہم ترجمے کو مزید دیکھ لیں گے. یہ جو ہمارا آگے کا سبق ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنے پاس کر لیجئے گا. ہم انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا سبق بس اتنا ہی. کل جو ہے 10 محرم ہے. کوشش کریں کہ آج رات سے لے کے کل مغرب تک اپنے گھر والوں کا اوپر توسع کریں، رزق کی وسعت کریں، اور یہ نہیں کہ سب جگہ تقسیم کریں، بس رزق کی وسعت کرنا مطلوب ہے. اور یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، جو کرتا ہے کرے، جو نہیں کرتا ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے. البتہ حدیث ہے، تھوڑی کمزور روایت ہے، لیکن برحال روایت ہے. ہمارے گروپ میں بھی ساتھیوں نے بھیجی ہوگی، میں دیکھ نہیں پاتا، لیکن ماشاءاللہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت ایکٹیو ہیں. مجھے خود خیال نہیں ہوتا لیکن وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہی ان کو اس کی جزائیات دیں گے. میرے پاس تو کچھ نہیں. تو کوشش کریں کہ 10 محرم کا دن ہم کچھ عبادت کے ساتھ گزاریں، کچھ تقویٰ کے ساتھ گزاریں، وسعت کی مالی وسعت کے ساتھ گزاریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.